اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 14واں سپارہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہاں شروع کے اندر سورہ حجر ہے اور سورہ حجر کی پہلی آیت جو ہے وہ 13ویں پارے کے اندر آخر کے اندر ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ حجر یہ مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین اور قرآن ہے واضح۔ ربما یود الذین، کبھی تمنا کریں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین شاید کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے، ذرہم یاکلوا چھوڑ دیجئے آپ ان کو، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور نفع اٹھائیں، ویلہہم الامل اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو ان کی امیدیں، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے، وما اہلکنا من قریۃ اور نہیں ہم نے ہلاک کیا من قریۃ کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس کے لیے ایک لکھت ہے، ایک جو معلوم ہے، ما تسبق من امت وہ ما تسبق نہیں بڑھتی من امت کوئی امت اجلہا اپنے وقت سے آگے، یعنی ما تسبق وہ آگے نہیں بڑھتی کوئی امت اجلہا اپنے وقت سے، وما یستاخرون اور نہ ہی مؤخر ہوتی ہے، وقالوا اور کہتے ہیں، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر اے وہ آدمی جس پر اتارا گیا یہ ذکر، انک لمجنون بے شک تو البتہ مجنون ہے، استغفر اللہ، لولا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، لو ما تأتینا بالملائکتی اگر کیوں نہیں آتے، لو ما تأتینا کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس بالملائکتی فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین اور وہ اس وقت نہیں ہوں گے ڈیل دیے ہوئوں میں سے، مہلت دیے ہوئوں میں سے نہیں ہوں گے، انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلوں کے، فی شیع الاولین پہلوں کے گروہوں میں، وما یأتیہم من رسول اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون مگر اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین اسی طرح ہم ان کو داخل کریں گے، اسی طرح ہم داخل کریں گے اس کو، فی قلوب المجرمین مجرمین کے دلوں کے اندر، لا یؤمنون بہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، وقد خلت سنت الاولین اور تحقیق گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں کا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا اگر ہم کھول دیں ان پر کوئی دروازہ، من السماء آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پس وہ اس میں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پس ہوں اس میں یعرجون کہ وہ چڑھ رہے ہوں اس کے اندر، لقالوا البتہ ضرور بضرور کہیں گے، انما سکرت بے شک بند کر دی گئی ہیں، ابصارنا ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون
بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے جس پر جادو ہو گیا. اگر ہم اس طرح کر لیں کہ اس پر فرشتے جو ہیں وہ چڑھ رہے ہوں اور آسمان کی طرف آ جا رہے ہوں تو یہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہماری آنکھوں پر یعنی اس طرح جادو کر دیا گیا ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا، یعنی ہم پر نظریں بند کر، ہم پر جو نظر ہے ہماری اس کو بند کر دیا گیا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور البتہ تحقیق، جعلنا فی السماء بروجا، ہم نے بنائے آسمان میں، بروجن روشن ستارے، وزیناها للناظرین، اور ہم نے مزین کیا اس کو دیکھنے والوں کے لیے، وحفظناها من کل شیطان الرجیم، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر وہ جو چرا لے سننے کو، فاتبعه شہاب مبین، بس پیچھا کرتا ہے اس کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک شعلہ، شہاب ایک شعلہ، مبین واضح، ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. والارض مددناها، اور زمین پھیلا دیا ہم نے اس کو، والقینا فیہا رواسیا، اور ڈال دیے اس زمین میں رواسیا پہاڑ، وانبتنا فیہا، اور اگائے اس زمین میں، من کل شیء موزون، ہر ایک چیز کو ایک وزن کے ساتھ، ایک حساب کتاب کے ساتھ. وجعلنا لکم، اور بنایا تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معیشت یعنی وسائل تمہارے لیے بنائے، ومن لستم لہ برازقین، اور نہیں تو، اور وہ جن کو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، برازقین روزی پہنچانے والے، یعنی اور ان کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی بنایا اور ان کے لیے بنائے، لستم لہو، کہ نہیں ہو تم اس کے لیے، برازقین رزق پہنچانے والے، یعنی تم ان تک رزق نہیں پہنچا سکتے تو ان کے لیے بھی اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رزق رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا مگر ہمارے پاس ہی ہے، خَزَائِنُهُ اس کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم نے اتارا اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجی ہوائیں، لواقحہ جو لواقحہ، انزلنا، لواقح کہتے ہیں کہ وہ ہوا جس میں درخت جو ہیں وہ سر سبز و شاداب ہو جائیں، ہریالی ہو جائے اس میں، اور بھیجی ہم نے ہوائیں، لواقحہ کہ جو باردار کرنے والی ہیں، جو سر سبز و شاداب کرنے والی ہیں. فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاسقیناکموہ، پس ہم نے پلایا وہ پانی تم کو، وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں تھے تم اس پانی کے لیے، بخازنین کوئی ذخیرہ کرنا ہے، یعنی ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے تم. وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک البتہ ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی ہیں وارث. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ ہم جانتے ہیں آگے ہونے والوں کو، منکم تم میں سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ہم جانتے ہیں پیچھے ہٹنے والوں کو. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، وہ یحشرہم وہ جمع کرے گا ان کو، انہو حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال ایسی مٹی سے جس کے اندر چھنکار ہو، من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون اور من حمأ مسنون سیاہ کیچڑ سے بدبودار. والجان اور اسی طرح جنوں کو، خلقنا پیدا کیا ہم نے ان کو، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم
سلگتی ہوئی آگ، یعنی من نار سموم، آگ کی لو سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً ایک انسان کو، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، من حمأ مسنون بدبودار گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں نے اس کو برابر کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دی میں نے اس کے اندر اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس وہ فرشتے گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، پس سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بعض نے پہلے کر لیا بعض نے بعد میں کر لیا، بلکہ اکٹھے کیا اور سب نے کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور شیطان کا مکالمہ شروع۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا تھا تمہارے لیے یہ کہ تو نہیں تھا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال، اس نے جواب دیا، لم اکن لاسجد لبشر، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ پیدا کیا آپ نے اس کو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، بدبودار گارے سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا یہاں سے، فإنك رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة، اور بے شک تجھ پر لعنت ہوگی، إلى يوم الدین، قیامت کے دن تک، روز جزا تک۔ قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فأنظرنی إلى يوم يبعثون، پس مجھے مہلت دو اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی قیامت تک۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنك من المنظرین، پس بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے، إلى يوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت کے دن تک۔ قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے تو نے مجھے، اغویتنی، یعنی اس وجہ سے جس وجہ سے تو نے مجھے، اغویتنی، دھتکار دیا آپ نے مجھے، یا آپ نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ میں، یعنی آپ نے مجھے رسوا کیا جس کی وجہ سے، تو ظاہر ہے وہ انسان کی وجہ سے ہی رسوا ہوا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ میں مزین کروں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں ان کو بہکا دوں گا، اجمعین، سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مخلص بندے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جن کا مضبوط ہوگا، شیطان کا وار جو ہے ان پر نہیں چل سکتا۔ قال، کہنے لگا، ھذا صراط علی مستقیم، ھذا صراط، یہ رستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ھذا صراط، یہ رستہ ہے، علی، مجھ پر، مستقیم، سیدھا، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم، نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان، کوئی زور، الا، مگر، من اتبعک، جو تیری پیروی کرے، من الغاوین، بہکنے والوں میں سے، گمراہ ہونے والوں میں سے جو تیری پیروی کر لے اس پر تو تیرا زور چلے گا، باقیوں پر نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، سب کے سب کی، لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر ایک دروازے کے اندر، ہر ایک دروازے، منہم، ہر ایک دروازہ کے لیے، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ ہے، مقسوم، تقسیم کیا ہوا، ہر ایک کے ایک حصہ ہے جو اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت، وہ باغات کے اندر ہوں گے، وعیون، اور چشموں کے اندر ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر،
بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین امن کے ساتھ، ونزعنا ما فی صدورہم اور ہم کھینچ لیں گے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کینہ، یعنی جو جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کے جو دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں دنیا کے اندر نفرت تھی تو وہ جو ہے کھینچ لی جائے گی، اخوانن وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین وہ تختوں پر ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے، لا یمسہم فیہا نصب، یعنی دنیا کے اندر جو لوگوں کے درمیان آپس کی نفرتیں ہیں، آپس کی قدورتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، جیلسی ہے آپس کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا ہے اور ایک دوسرے کے عدم برداشت ہے، تو قیامت میں جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے، پھر کسی قسم کی کوئی اس طرح کے یعنی جتنی بھی روحانی امراض ہیں، دل کے امراض ہیں جتنے بھی، وہ سارے کے سارے امراض اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے، سارے روحانی امراض جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی نہ جسمانی امراض ہوں گے نہ ہی روحانی امراض ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب نہیں چھوئے گی اس جنت کے اندر ان کو کوئی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکلنے والے ہوں گے، نبی عبادی خوشخبری دی نبی عبادی خبر دیجئے میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا الغفور الرحیم بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی اور بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم وہ عذاب ہے دردناک، ونبئہم عن ضیف ابراہیم اور خبر دے ان کو عن ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی، اذ دخلوا علیہ جب داخل ہوئے ان پر، وہ فرشتے داخل ہوئے ان پر، فقالوا اور کہا ان کو، سلام السلام علیکم، یعنی ان کو سلام کیا، قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انا منکم وجلون، قال تو کہنے لگے، انہوں نے اسلام کیا، قال کہا آپ نے، انا منکم بے شک ہم تم میں سے ہیں، وجلون ڈرنے والے ہیں، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں، قالوا یعنی وہ پہچانا نہیں، انہوں نے سمجھا کوئی مہمان آئے ہیں تو وہ کھایا نہیں، تو وہ سارا واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے، قالوا کہنے لگے، لا توجل نہ آپ ڈریے، انا نبشرک بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بے غلام علیم ایک لڑکے کی جو جاننے والا ہے، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی کیا تم مجھے خوشخبری دیتی ہو، علی اس پر، ان مسنی الکبر یہ کہ چھو لیا مجھ کو بڑھاپے نے، بڑھاپا یعنی آ گیا مجھے، فبما تبشرون کس چیز کی تم خوشخبری دے رہے ہو، قالوا کہنے لگے، بشرناک بالحق ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین پس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں، قال فرمایا، ومن یقنط من رحمت ربہ کون مایوس ہو نہیں مایوس ہو سکتا اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون مگر گمراہ لوگ، قال کہنے لگے، فما خطبکم ایھا المرسلون پس تمہارا کیا مقصد ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا تمہارا مشن ہے، کیا تمہارا مقصد ہے، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے، یعنی اے فرشتوں تمہارا اس سے آنے کا کیا مقصد ہے، یہاں آنے کا، قالوا کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک گنہگار قوم کی طرف، الا آل لوط مگر آل لوط یعنی آل لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، انا لمنجوہم بے شک البتہ ہم ان کو نجات دینے والے ہیں، اجمعین سب کے سب کو، الا امرأتہ مگر اس کی بیوی جو ہے، قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے اندازہ لگا لیا، قدرنا ہم نے یہ تجویز کیا یا ہم نے فیصلہ کیا،
انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس المرسلون وہ بھیجے ہوئے، وہ فرشتے وہاں پر جب آئے، قال کہنے لگے انکم قوم منکرون، بے شک تم قوم ہو منکرون اجنبی. یعنی انہوں نے فرشتے کو انہوں نے بھی نہیں پہچانا، انہوں نے سمجھا کوئی دور سے مہمان آئے ہیں. وہ کہنے لگے کہ آپ تو اجنبی لوگ لگ رہے ہیں، یہاں علاقے کے نہیں ہیں. قالوا کہنے لگے بل جئناک، بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس بما وہ چیز کانوا فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے تھے. وہ کہتے تھے نا کہ یہ عذاب نہیں آئے گا، تو اس کے اندر ان کو شک تھا، تو لہٰذا ہم عذاب لے کر آ گئے ہیں. وآتیناک، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق کی حق کے ساتھ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچ کرنے والے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور پس آپ رات کو لے کر نکل جائیں اپنے گھر والوں کو. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک تاریک حصے میں، رات کے آخری پیر میں لے جائیں اپنے اہل کو. وَاتَّبِعْ، اور چلیں أَدْبَارَهُمْ ان کے پیچھے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ چلے جائیں اس جگہ پر جہاں پر آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِمْ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے اس کی طرف، اور پہنچا دیا ہم نے اس کی طرف. ذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ معاملہ، یہ بات. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، بے شک جڑ ان لوگوں کی، مقطوع کٹی ہوئی ہے، اکھڑی ہوئی ہے یا کٹی ہوئی ہے، مصبحین صبح کے وقت. وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے، یستبشرون خوشیاں منا رہے تھے. قال کہنے لگا ان ہؤلاء، بے شک یہ ہؤلاء ضیفی، یعنی وہ اہل مدینہ جو ہے، وہ شہر والے، وہ آئے اور دیکھا کہ نئے مہمان آئے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ یعنی ان کے ارادے غلط تھے، ان کے ساتھ فرشتے کو انہوں نے پہچانا نہیں، وہ سمجھے کہ کوئی انسان ہے، کوئی لڑکے ہیں، تو ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ تو میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، پس تم مجھے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو، مجھے شرمندہ بھی نہ کرو اور مجھے رسوا نہ کرو اپنے مہمانوں کے سامنے. قالوا کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ یعنی آپ اس طرح مہمانوں کو بلا لیتے ہیں، ہم نے آپ کو منع بھی کیا ہے کہ اس طرح مہمانوں کو آپ نہ بلایا کریں. قال، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ ہیں میری بیٹیاں، اگر تم یعنی کرنے والے ہو، اگر تم نے اس طرح کے معاملات رکھنے ہیں، یہ جو تم فعل کر رہے ہو، تو اس طرح تو تمہیں چاہیے کہ یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ تم نکاح کر کے اور یہ کام تم ان کے ساتھ کر لو. لعمرک، البتہ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم، بے شک وہ اپنے نشے کے اندر یعنی اپنی مستی کے اندر یامہون سرگرداں ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین سورج نکلتے ہی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس کر دیا ہم نے اس کا اوپر والا حصہ، سافلها اس کے نیچے والا حصہ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، یعنی سخت جو پتھر ہوتے ہیں وہ جو کھنگر اور جو پتھر ہوتے ہیں وہ ہم نے ان پر برسائے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، جو عقل والے ہیں، جو فراست والے ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ یقیناً وہ بستیاں، بے شک وہ بستیاں، لبی سبیل مقیم، البتہ
وہ گزر گئے ہیں، لبی سبیل، البتہ وہ رستے ہیں مقیم مستقل طور پر، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وَإِن کان اصحاب الایکۃ، اور بے شک تھے اصحاب الایکۃ، اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے، لظالمین، نا انصافی کرنے والے، فانتقمنا، ایکہ کہتے ہیں جو درختوں کا جھنڈ ہو، اس طرح گھنا جنگل ہو تو اس کو کہتے ہیں ایکہ، تو یہ بھی ایک قوم تھی، فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لبی امام مبین، البتہ لبی امام مبین، البتہ کھلے رستے پر تھے، مبین واضح، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر نے مرسلین بھیجے ہوں کو، یعنی پیغمبروں کو انہوں نے حجر والوں نے جھٹلایا، وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں سے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، آمنین، امن حاصل کرنے، یعنی وہ گھر تراشتے تھے، آمنین، بے خوف ہو کر، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس نہیں ان کو کام آیا ان کو ما كانوا يكسبون، جو وہ انہوں نے کمایا، جو وہ کماتے تھے ان کو کسی کام کا نہیں تھا، وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا، اور جو پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ ہی ہم نے پیدا کیا، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس آپ درگزر کیجئے، درگزر کرنا اچھے طریقے سے، ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق، وہی پیدا کرنے والا ہے کثرت سے، خلاق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا، العلیم، جاننے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی آپ کو، سبعا من المثانی، 7 جو بار بار پڑھی جانے والی، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، یعنی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، نفل کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس طرح سنت کی ہر رکعت کے اندر، فرض کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، یعنی 30 پارے جو ہیں یہ قرآن عظیم اور سورہ فاتحہ، یہ دونوں مل کر جو ہیں یہ قرآن کریم ہے، لا تمدن عینیک، نہ لا تمدن عینیک، نہ آپ پھیلائیں اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا، اس چیز کی طرف جو نفع دیا ہم نے اس کے ساتھ، ازواجن، کئی قسم کے، مختلف قسم کے ہم نے ان کو نفع دیے، منہم، ان میں سے، ولا تحزن، اور آپ غم نہ کریں، علیہم، ان پر، واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنے بازو کو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے، وقل، اور کہیے، انی، بے شک میں، انا النذیر المبین، واضح ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا اس کو باہم قسمیں کھانے والوں پر، ہم نے اس کو نازل کیا، الذین، وہ لوگ، جعلوا القرآن، جنہوں نے بنا دیا قرآن کو، عزین، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی قرآن کے بعض حصے کو لیا، بعض حصے کو چھوڑ دیا، جو ان کے مطلب کا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لے لیا، اور جو مطلب کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا،
फवरब्बिका, पस कसम है तेरे रब की, लनसअलन्नहुम, अलबत्ता जरूर बजरूर हम उनसे पूछेंगे, अजमाइन, सब के सब को, अम्मा कानू यामलून, उस चीज के बारे में जो वो अमल करते थे। फस्दा बिमा तुअमर, बस आप साफ साफ सुना दीजिए जो आपको हुक्म मिला है। व आरिज अनिल मुशरिकीन, और आप एराज कीजिए मुशरिकीन से। इन्ना कफैना का, बेशक हम तो आपको काफी हैं, अलमुस्तहज़ीन, मजाक करने वालों से। अल्लज़ीना, वो लोग, यजअलूना मअल्लाहि, जो बनाते हैं अल्लाह के साथ, इलाहन आखर, दूसरा माबूद। फसौफ यअलमून, अन करीब वो जान लेंगे। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, नालमु, हम जानते हैं, अन्नका यज़ीक़ु सदरुका, बेशक तंग होता है तेरा सीना, बिमा यक़ूलून, आपका दिल या आपका सीना जो है उससे तंग होता है उनकी बातों से, बिमा यक़ूलून, जो वो कहते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस आप अपने रब के हमद के साथ तस्बीह बयान कीजिए। वकुम मिनस साजिदीन, और आप हो जाए सजदा करने वालों में से। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और यहाँ तक के आप अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक के आ जाए आपके पास यकीनी बात। यकीनी बात कौन सी है? यानी जो मौत है वो यकीनी है, वो हर एक को आकर रहेगी। आगे है सूरतुन नहल। सूरतुन नहल ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु, आ गया अल्लाह तबारक व तआला का अमर, फला तस्ताजिलूहु, बस तुम उसके साथ जल्दी ना करो। सुबहानहु, पाक है वो अल्लाह, व तआला, और बुलंद है, अम्मा, उस चीज से, युशरिकून, जो वो शरीक ठहराते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि, वो उतारता है फरिश्तों को, बिर्रूहि, रूहुल कुदस के साथ, यानी बिर्रूहि, रूह के साथ। यह रूह का माना यहाँ यानी जान से, यानी वो जान के साथ रूह को उतारता है, मिन अमरी, अपने हुक्म से, अला मन यशाउ, जिस पर चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से। अन अनज़िरू, ये कि तुम डराओ, अन्नहु, बेशक वो, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला अना, मगर मैं ही, फत्तकून, बस मुझसे डरो। खलक़स समावाति वल अर्ज़, उसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, बिल हक की, हक के साथ। ताला, बुलंद है, अम्मा, उस चीज से, युशरिकून, जो वो शरीक ठहराते हैं। खलक़ल इंसान मिन नुतफतिन, पैदा किया इंसान को एक नुतफा से। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, बस अचानक से वो हो गया झगड़ालू वाज़े। वल अनआमु खलक़हा, और अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया जानवरों को, लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ, और उनका लकुम, तुम्हारे लिए, फीहा, उसके अंदर, दिफ़्उन, अलबत्ता सरमाई है, जो उनसे जो आपको हासिल होता है। वह मनाफ़िउ, और यानी उनकी जो ऊन वगैरह तुमको हासिल होती है, वह मनाफ़िउ, और मुनाफ़े हासिल होते हैं। वमिन्हा, और बाज़ उनको में से तुम ताकुलून, खा जाते हो। वलकुम फीहा, और तुम्हारे लिए, फीहा, उनमें, जमालुन, खूबसूरती है, हीना तुरीहूना व हीना तसरहून, जब तुम उनको सुबह के वक्त, हीना तुरीहूना व हीना तसरहून, जब तुम उनको शाम, जब जानवरों को शाम को लाते हो, और वहीना तसरहून, और जब सुबह चरने के लिए छोड़ते हो। तो इसमें भी आपके लिए, इसमें जीनत है, इसमें आपके लिए रौनक है। वतहमिलु अस्कालकुम, और वो जानवर उठाते हैं तुम्हारे बोझों को, इला बलदिन, एक शहर, यानी शहरों तक, सुम लम तकूनु बालिगीही, कि नहीं हो तुम पहुंचने वाले उन तक, इल्ला बिशिक्किल अनफुस, मगर नफ्स की मुशक्कत के साथ। इन्न रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब, लरऊफुन, अलबत्ता नरमी वाला है, मेहरबान है, रऊफुन, शफकत वाला है, रहीमुन, रहम करने वाला है। वल खैला,
والبغال والخیل اور بنایا گھوڑوں کو، والبغال اور خچروں کو، والحمیر اور گدھوں کو، لترکبوا تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینہ اور زینت کے لیے بنایا اور رونق کے لیے بنایا، ویخلق ما لا تعلمون اور پیدا کیے وہ چیزیں لا تعلمون جن کو تم جانتے نہیں ہو، وعلی اللہ قصد السبیل اور اللہ ہی پر ہے قصد السبیل راستے کا سیدھا بن کرنا، ومنہا اور بعض ان میں سے جائر ٹیڑے بن جاتے ہیں، ولو شاء اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، لہداکم البتہ ان کو ہدایت دے دے، اجمعین سب کے سب کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی منزل مقصود تک ان کو پہنچا دے سب کے سب کو۔ هو الذی انزل من السماء اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے، ماء ان پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے شراب پینا ہے، ومنہ شجر اور ان میں سے شجر درخت، فیہ تسیمون جن کو تم تسیمون چراتے ہو، یعنی ومنہ اور اس میں سے تم پانی میں سے تمہارے لیے پینے کی چیز ہے، ومنہ اور اس میں سے شجر درختوں کے لیے بھی ہے، فیہ اس میں تسیمون تم چراتے ہو، ینبت لکم تمہارے لیے اگاتا ہے، بہی اس کے ذریعے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجور کو، والاعناب اور انگور کو، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یتفکرون البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کیا تمہارے لیے دن کو اور رات کو، والشمس والقمر سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامر اور ستارے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مسخر ہیں، ان فی ذالک بے شک، یعنی مسخر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تسخیر کر دی گئی ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے جو خدمت میں وہ لگے ہوئے ہیں، سورج کا کام ہے تمہیں گرمی پہنچانا، اور اس طرح چاند کا کام ہے تمہارے پھلوں کے پکنے میں مدد کرنا اور خوبصورتی تمہاری راتوں کو روشن کرنا، خوبصورت بنانا، تو یہ یعنی اس طرح چاند کا جو ستارے ہیں یہ رات کی خوبصورتی کا باعث ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات لقوم یعقلون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں، وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوان وما زرع لکم اور جو پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفا الوان کہ مختلف ہیں ان کے رنگ، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتا البتہ نشانی ہے، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے، وہو الذی اور اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر جس نے مسخر کیا سمندر کو، لتاکلوا منہ تاکہ کھاؤ اس سے، لحما طریا تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیتا اور نکالو اس سمندر سے زیور، تلبسونہا جو تم پہنتے ہو، یعنی ہیرے جواہرات وہاں سمندر سے جو نکلتے ہیں، تو وہ وتر الفلک موتی وغیرہ جو قیمتی سمندروں سے نکلتے ہیں، وتر الفلک مواخرہ اور آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، مواخرہ جو چیرنے والی ہیں، فیہ اس سمندر میں، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اللہ کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون اور شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، یعنی تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا روزگار اس سے وابستہ ہے ان کشتیوں کے ذریعے، یعنی یا اس طرح سامان تجارت جو ہے وہ ایک مقام سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاتے ہو، تو یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جو سامان معیشت کا بندوبست کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈال دیے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمید بکم یہ کہ نہ ڈگمگا لے
تم کو، یعنی زمین ڈگمگا رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھے تاکہ یہ ڈگمگانا، یعنی ڈگمگائے نہیں تم کو، یعنی اس طرح تاکہ تم سکون کے ساتھ رہو۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں اللہ نے بنائی ہیں، وَسُبُلًا، اور رستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ، اور نشانات بنائے ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا پس وہ جس نے پیدا کیا، کمن مثل اس آدمی کی ہو سکتا ہے، لا یخلق جس نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے معبودن نے باطلہ جو ہیں، آپ کے جو جھوٹے معبود ہیں جن کو تم نے خود سے بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، تو اب ایک خالق ہے اور ایک غیر خالق ہے، تو یہ کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا شروع کر دو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو نہیں شمار کر پاؤ گے ان کو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کہ ان کو معلوم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت کے ساتھ، قلوبہم منکرۃ، ان کے جو دل ہیں وہ انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، لا جرم، لا محالہ طور پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالوا، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی، یعنی پہلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں، لیحملوا اوزارہم، تاکہ اٹھا لے ان کے بوجھوں کو، کاملتاً، مکمل طور پر، یوم القیامتی، تاکہ اٹھا لے اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، کاملتاً، مکمل طور پر، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ اچھا، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھوں سے، يُضِلُّونَهُمْ، جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بس اللہ تبارک و تعالی، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، بس اللہ تبارک و تعالی لائے ان کی عمارتوں کو، من القواعد، بنیادوں سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، بس گر پڑی ان پر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے شرکا، یعنی جن کو میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہیں، وہ کنتم تشاقون، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، کنتم تشاقون فیہم، کہ ان کے متعلق، ان کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، اور
کوئی بات ان کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے. آج وہ کدھر ہیں؟ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوت العلم، جن کو دیا گیا علم، ان الخزي اليوم، بے شک آج کی رسوائی، والسوء، اور برا ہے، علی الکافرین، کافروں پر. کافروں پر یہ دن جو ہے وہ برا ہے، یہ ان کے لیے برائی والا دن ہے. الذین، وہ تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، جن کو پورا لے لیتے ہیں یا جن کی جان نکال لیتے ہیں ملائکہ. ظالمی انفسہم، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. فالقوا السلام، پس ڈالتے ہیں السلام، وہ اطاعت کو. ما کننا نعمل من سوء، کہ نہیں تھے ہم کوئی برا کام کرنے والے. بلا، خبر بلا، کیوں نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علیم، جاننے والا ہے. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، تو اب توبہ کرتے ہیں تو اب توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فادخلوا، بس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے اس میں. فلبئس مثوى المتکبرین، البتہ بہت برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے. قالوا خیرا، کہنے لگے کہ بہت بہتری اتاری ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے. احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر کوئی اچھائی کی. حسنۃ، تو ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی جنہوں نے دنیا کے اندر اچھائی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اچھائی ہی اتاری ہے، نیکیاں ان کے لیے ہیں. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، کیا ہی اچھا ہے گھر پرہیزگاروں کا. جنات عدن، گنے باغات ہیں. یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. تجری، بہتی ہوں گی. من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے اس باغات کے اندر وہ ہوگا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کو. الذین، وہ تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے. طیبین، جو پاکیزہ ہوں. یقولون، تو ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یعنی ان کو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم اعمال کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، نہیں وہ دیکھتے مگر یہ کہ آتے ہیں ان کے پاس فرشتے. او یأتی امر ربک، یا آ گیا تیرے رب کا امر. کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے. من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے نہیں ان پر ظلم کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. فاصابہم سیئات ما عملوا، پس گھیر لیا. فاصابہم، پس پہنچ گیا ان کو. سیئات ما عملوا، برائیاں وہ جو انہوں نے عمل کیے. وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو. ما، اس چیز نے. کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کہیں گے وہ لوگ. اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا. لو شاء اللہ ما عبدنا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو نہ ہم عبادت کرتے. من دونہ، اللہ کے ما سوا کی. من شیء، کسی چیز کی. نحن، نہ ہم کرتے. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد. ولا حرمنا من دونہ، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے. من دونی، اللہ کے ما سوا. من شیء، کسی چیز کو، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہی ہم حرام سمجھتے، اپنی طرف سے کوئی شریعت اپنی طرف سے حلال یا حرام نہ کرتے. کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے. من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین،
پس نہیں ہے رسولوں پر مگر واضح پہنچانا ہے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تو ان کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَعَثْنَا بھیجا ہم نے فی کل امت ہر ایک جماعت کے اندر، ہر ایک امت کے اندر رسولاً ایک رسول، کس بات کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ یہ پیغام دیتا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت اور شیطان سے بچ کر رہو۔ فمنہم پس بعض ان میں سے وہ ہیں ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں حق من حقت کہ جس پر ثابت ہو گئی، حقت علیہ الضلالہ کہ ثابت ہو گئی اس پر گمراہی۔ فسیروا فی الارض پس چلو زمین میں، فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم اگر آپ حریص ہوتے ہیں، ان تحرص علی ہداہم اگر آپ حریص ہیں ان کے علی ہداہم ان کی ہدایت پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من یضل جس کو اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت کہ لا یبعث اللہ کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے من اس آدمی کو یموت جو مر جائے، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا وعدہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا حق سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں، لیبین لہم الذی تاکہ بیان کرے ان کے لیے، الذی وہ یختلفون فی جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ انما قولنا لشیء بے شک ہماری بات کسی چیز کے لیے اذا اردناہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، ان نقول لہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں کن کہنے کی بھی محتاجگی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس طرح کہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ارادہ ہی کرے تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی۔ والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، من بعد ما ظلموا بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم البتہ ہم ان کو بتائیں گے، البتہ ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا دنیا کے اندر، حسنتاً اچھا، ہم ان کو ضرور دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولا اجر الآخرۃ اکبر اور جو آخرت کا اجر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے اس بات کو، الذین وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی مگر مردوں کو جو ہم وہی کرتے ہیں ہم ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر پس پوچھئے اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم جانتے نہیں ہو، یعنی اہل ذکر سے مراد یعنی وہ لوگ جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، جو دین کو جاننے والے ہیں، تو پھر ان سے حاملین ذکر جو ہیں ان سے آپ پوچھئے، بالبینات والزبر واضح دلائل، والزبر اور صحائف ان کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف الذکر اس نصیحت کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ بیان کریں اس کو لوگوں کے لیے، مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ، مکر السیئات جنہوں نے تدبیریں کی بری، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ انہوں نے بری تدبیریں کی
یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھنسا دے زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے ان کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فما ہم بمعجزین، بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، بس اگر پکڑ لیں ان کو چلتے پھرتے، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے کی حالت میں، فما ہم بمعجزین، بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پکڑ لے ان کو علی تخوف، دہشت کی صورت میں، خوف کی صورت میں، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تیرا رب البتہ رؤوف شفیق ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے اس چیز کی طرف، خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، من شیء کوئی چیز، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، کہ ہٹ جاتے ہیں اس کے سائے دائیں سے، والشمائل اور بائیں سے، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، جاندار میں سے، والملائکۃ، اور ملائکہ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں کہ اللہ، یعنی اوپر سے، یعنی جو ان کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے وہ خوف رکھتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ تلاوت ہے، جو خواتین و حضرات اس کو سماعت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ سجدہ تلاوت کو ادا کریں۔ سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا پڑتا، بس ایک ڈائریکٹ سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور وضو کی حالت کے اندر، یعنی باوضو ہو کر یہ سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں تو یہ سجدہ ادا ہو جائے گا، سلام وغیرہ پھیرنے کی یا اللہ اکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ سجدہ جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ 2 معبود، انما ہوا الہ واحد، پس بے شک معبود وہ ایک ہی ہے، فإیایا فرہبون، پس خاص مجھ ہی سے، فرہبون، پس چاہیے کہ تم ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے الدین اطاعت، واصبا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، افغیر اللہ تتقون، کیا پس اللہ کے علاوہ تتقون تم ڈرتے ہو، وما بکم من نعمت، اور نہیں ہے کوئی، وما بکم، اور جو تم، وما بکم من نعمت، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی جانب سے ہے، ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پس اگر تم کو کوئی برائی چھوتی ہے، کوئی تم کو تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پس اللہ ہی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ، پھر جب اللہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ، تو ایک جماعت تم میں سے، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، يُشْرِكُونَ، شرک کرنے لگ جاتی ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَا، تاکہ انکار کرے اس چیز کا، آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دی، فتمتعوا، اللہ فرماتے ہیں پھر تم بھی نفع اٹھاؤ، پس تم نفع اٹھاؤ، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور بناتے ہیں لما اس چیز کے لیے، لا يعلمون، کہ نہیں جانتے، نصیبا مما رزقناہم، کہ ایک حصہ اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا،
تاللہ، اور بناتے ہیں اس کے لیے لا یعلمون جو نہیں جانتے، کیا بناتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ، مما اس چیز میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ہمارے رزق میں سے، اللہ کے رزق میں سے غیر اللہ کے لیے وہ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. یعنی ان کے جاننے کا، لما لا یعلمون جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ نفع نقصان کو نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نفع ہم نے پہنچانا ہے یا نقصان پہنچانا ہے، اور نہ ہی وہ اس چیز کے مالک ہیں. جو معبودان باطلہ ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے اس کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں. تاللہ، قسم اللہ کی، لتسألن، البتہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں کنتم تفترون جس کو تم گڑھتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ اللہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما وہ چیز ہے، یشتہون جو وہ چاہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں منتخب کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے وہ جو چاہیں وہ پسند کر لیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر لیں. تو اللہ تو ویسے بھی پاک ہی ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بیٹا اور بیٹی میں، یعنی بیٹا جو ہے اس کو زیادہ اپنے معاشرے میں یہ افضل سمجھتے ہیں بنسبت بیٹی کے، کہ بیٹی کو اتنا افضل اور بہتر نہیں سمجھتے، تو بجائے اس کے کہ اچھی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، تو جو گھٹیا چیز ہے، یعنی ان کی نظر میں جو گھٹیا چیز ہے وہ اس کو منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ یعنی بہتر جو چیز ان کی نظر میں ہے وہ تو بیٹے ہیں، تو بیٹوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اللہ کے لیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِالْأُنْثَى کسی لڑکی کی، کہ لڑکی ان کے ہاں پیدا ہو گئی، ظَلَّ وَجْهُهُ تو سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مُسْوَدًّا سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ اس حال میں کہ وہ اندر ہی اندر غصے ہوتا ہے، مطلب اپنے آپ کو غصہ اندر ہی گھٹنے والا ہوتا ہے، اپنا غصہ پینے والا ہوتا ہے. یتوارا من القوم، وہ چھپ رہا ہوتا ہے قوم سے، من سوء اس برائی کی وجہ سے، ما بشر بھی جو اس کو خبر دی گئی، من سوء اس عار کی وجہ سے، شرم کے مارے لوگوں سے چھپ رہا ہوتا ہے. ایمسکہ علی ہون، کیا ایمسکہ علی ہون کیا لے رہے ہیں وہ اس کو علی ہون ذلت پر، ہم یدسہ یا اس کو دبا دیں، پھر تراب مٹی کے اندر. الا ساء ما یزرون، الا ساء ما یحکمون خبردار بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، مثل السوء تو ان کے لیے بری حالت ہے. اچھا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کے لیے جو حالت ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ مؤاخذہ کر دے لوگوں سے، بظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابت نہیں چھوڑے گا، ما ترک نہیں چھوڑے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو ان کے زیادتیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تو ما ترک علیہ من دابت تو کوئی بھی نہ چھوڑے زمین پر، من دابت کوئی جاندار چیز، لیکن یؤخرہم الی اجل مسمی لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہیں، الی اجل مسمی ایک معین مدت تک. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ پس جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقررہ، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نہ وہ
مؤخر ہوتا ہے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے ہوتا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو اپنے لیے وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ جھوٹ بیان کرتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے اچھائی ہے، لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، ان لہم النار، بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ وہاں پر پہنچائے جائیں گے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، الی امم من قبلک، امتوں کی طرف، جماعتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، فہو ولیہم اليوم، پس وہ ان کا دوست ہے قیامت اس دن، یعنی آج کے دن ان کا دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، الا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تو بیان کرے اس کو ان لوگوں کے لیے، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، وہدن، اور وہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے انزل من السماء، آسمان سے اتارا ہے، ماء، پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پس اللہ نے آباد کیا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، البتہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، جانوروں کے اندر، لعبرہ، البتہ عبرت ہے، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما، اس چیز میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرس و دم، ان کے گوبر اور خون کے درمیان، لبنا خالصا، وہ خالص دودھ، یعنی لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو خوش ذائقہ ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، والاعناب، اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے، سکرا، نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا، اور تم بناتے ہو اسے، رزقا حسنا، اچھا رزق، اچھی روزی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اچھا یہ پیچھے جو نشہ آور چیز جو گزری ہے، یعنی یہ شراب جو بنتی ہے کھجور کی اور انگور کی، جو اس طرح شراب بنتی ہیں تو اس میں نشہ آ جاتا ہے تو پھر یہ حرام ہو جاتی، تو اگر نشہ نہیں ہے، ویسے اگر کھجور بھگو کر رکھی ہے اور اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، اگر نبیذ کے طور پر ہے اور اس میں نشہ نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہوگی، جب چیز کے اندر نشہ آ جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گی، اور اسی طرح جو انگور ہے، انگور کی جو شراب بنتی ہے تو اس سے آدمی کو نشہ آئے یا نہ آئے، اس کو خمر کہتے ہیں، اور خمر جو بھی ہے وہ حرام ہی ہوتی ہے، خمر جو ہے وہ انگور کے شراب ہوتی ہے، تو آدمی اس کو پیے، اس سے نشہ آئے یا نشہ نہ آئے وہ حرام ہی کہلائے گی، البتہ جو کھجور کی ہے اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، اس سے اگر نشہ آتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر نشہ نہیں آتا ہے تو اس کو پینا یہ جائز ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں اور نبیذ کا پینا جائز ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وہی کی تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ کہ تو بنا پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے، وَمِمَّا، اور اس میں سے، یعرشون، جو وہ چھتے بناتی، وَمِمَّا یعرشون، اور ان میں سے، یعرشون، جو وہ چھتریاں بناتے ہیں، ثُمَّ کُلی، پھر کھا، من کل ثمرات،
ہر پھل میں سے یعنی پھلوں میں سے فصلوں کی سبولا ربی کی بس چل تو اپنے رب کے رستوں پر ذلولا مسخر کر کے یعنی مسخر کر دے جو ہیں ان پر چل یخرج من بطونها اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب مختلف پینے کی چیزیں مختلف یعنی اللہ تبارک و تعالی شراب کہتے ہیں شربت کو مختلف جو مختلف ہیں الوان ان کے رنگ فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لقوم یتفکرون البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے واللہ خلقکم اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا ثم یتوفاک پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی فوت کرے گا ومنکم اور بعض تم میں سے من یرد الی ارذل العمر جو لوٹا دیے جائیں الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف لکی لا یعلم تاکہ نہ جانے بعد علم بعد جاننے کے شیئن کچھ بھی ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے قادر ہیں قدرت والے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو ارذل العمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور ارذل العمر ایسی عمر کو کہتے ہیں کہ وہاں انسان کی محتاجگی ہو جاتی ہے یعنی اتنے وہ آگے عمر بہت زیادہ ہو جائے اور اس میں محتاجگی ہو جاتی ہے پھر انسان کا دماغ بھی کام نہ کرے اور اس طرح کی یعنی حالت ہو جائے تو ایسی عمر کو ارذل العمر کہا جاتا ہے تو ایسی عمر سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پناہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ ارذل العمر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پناہ ہو واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر پھر رزق کے اندر یعنی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا بلکہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت کے لیے استعمال ہو تو اس کو رزق کہا جائے گا چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے وہ سواری ہو چاہے وہ رہائش ہو ہر چیز وہ رزق کے اندر ہی شامل ہوتی ہے تو بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ دے دیا رزق اور بعض کو کم دے دیا یعنی بعض کو بعض پر اس پر فضیلت ہے فَمَا الَّذِينَ پس وہ لوگ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ پس جو لوگ برتری دیے گئے فضیلت دیے گئے بِرَادِّ رِزْقِهِمْ اپنی روزی کے ساتھ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی ان کے غلام یا باندیاں فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ پس وہ اس میں برابر ہیں أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ کیا پس اللہ کی نعمت کے ساتھ یجحدون وہ انکار کرتے ہیں واللہ اور اللہ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں سے ازواجن جوڑا یعنی جوڑے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے وجعل لکم من ازواجکم اور بنایا تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور بنائی تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے وحفدتن اور پوتے ورزقکم اور اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ورزقکم اور روزی دی تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے افبالباطل کیا پس باطل کے ساتھ افبالباطل یؤمنون کیا وہ باطل چیز کے ساتھ یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ بنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا کی ماں اس چیز کی لا يملك لهم رزقا جو نہیں مالک ہیں ان کے لیے رزق کے من السماوات والارض آسمانوں میں سے اور زمین میں سے جو آسمانوں سے اور زمین سے رزق عطا ہوتا ہے اس کے وہ مالک نہیں ہیں شیئن ذرا برابر بھی ولا یستطیعون اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے فلا تضربوا للہ الامثال پس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون
اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت مثال دے رہے ہیں کہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عقیدہ سمجھا رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ایک مثال, عبدا مملوکا, ایسے بندے کی, ایسے غلام کی, مملوکن جو ملکیت ہے, لا یقدر علی شیء, وہ غلام نہیں قادر کسی چیز پر, ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور وہ آدمی کہ ہم نے اس کو رزق دیا ہے بہت ہی اچھا رزق. یعنی ایک وہ آدمی جو قادر نہیں ہے, اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے, بلکہ وہ خود مملوک ہے, خود غلام ہے کسی کا, اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے, اس کو آزادی دی ہے, وہ آزاد ہے. وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, بس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر. هَلْ يَسْتَوُونَ, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک غلام ہے, اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے, اس کا مال سارا آقا کا مال ہے, تو اس کے تو کوئی ملکیت نہیں ہے, اور دوسرا آدمی جو مالک ہے تو وہ کھلے خرچ کر رہا ہے, تو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اور اللہ نے بیان کی ہے ایک مثال دو آدمیوں کی. دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے, احدهما ابکم, ایک ان میں سے ابکم گونگا ہے, لا یقدر علی شیء, وہ نہیں ہے قادر کسی چیز پر, وَهُوَ کَلٌّ علی مولاه, اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. اینما یوجہہ, جہاں پر بھی وہ جائے, لا یأتی بخیر, وہ کسی خیر کی بات کو نہیں لاتا, یعنی جدھر بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان کر کے ہی آتا ہے, اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. حل یستوی ہوا, کیا وہ برابر ہو سکتا ہے وہ آدمی, ومن یأمر بالعدل, اور وہ آدمی جو حکم دیتا ہے انصاف کے ساتھ, وہو علی صراط مستقیم, اور وہ سیدھے رستے پر ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا, وَالْأَرْضِ, اور غیب زمین کا, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ, اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ, إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, مگر آنکھ جھپکنے کے برابر. جیسے آنکھ جھپکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر کے اندر, یعنی اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر سکتے ہیں, او وہ اقرب, یا اس سے بھی زیادہ جلدی. ان اللہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے تم کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تم کو, من بطون امہاتکم, تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے, لا تعلمون شیئا, تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی, وجعل لکم السمع والابصار, اور بنایا تمہارے لیے سماعت کو, والابصار, اور تمہارے لیے آنکھوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے اور تمہاری آنکھیں بنائیں, والافئدۃ, اور دل بنایا, لعلکم تشکرون, شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکریہ ادا کرو. الم یرو, کیا وہ نہیں دیکھتے, الی الطیر, پرندے کی طرف, مسخرات فی جو السماء, جو معلق ہیں, فی جو السماء, آسمان کی فضا میں, یعنی فضا کے اندر وہ معلق ہیں, لا یمسکہن, نہیں ٹھہراتا ان کو کوئی بھی, الا اللہ, سوائے اللہ کے. ان فی ذالک, بے شک اس میں, لآیات لقوم یؤمنون, البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے, یؤمنون, جو ایمان رکھتی ہے. واللہ جعل لکم, اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے, من بیوتکم, تمہارے گھروں میں, سکنن, رہائش گاہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے اندر, یعنی تمہارے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہے, تمہیں گھر عطا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے اندر بنایا ہے سکنن, سکون, وجعل لکم, اور بنایا تمہارے لیے, من جلود الانعام, جانوروں کے چمڑوں سے, بیوتن, گھر, یعنی ان کو تم استعمال کرتے ہو, تستخفونہا یوم ظعنکم, تم ہلکا پاتے ہو ان کو, یوم ظعنکم, ان کے اپنے کوچ کے دن, ویوم اقامتکم, اور اپنے پڑاؤ والے دن, ومن اصوافہا واوبارہا, اور ان کی اون سے,
صوف کہتے ہیں اون کو، اور جانوروں کی اون سے، وَأَوْبَارِهَا اور ان کی روئیوں سے، ان کی جو بال ہوتے ہیں ان سے، وَأَشْعَارِهَا ان کے بالوں سے، وَأَوْبَارِهَا ان کے اونوں سے، اساساً گھریلو سامان بناتے ہو، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور نفع اٹھاتے ہو ایک وقت تک، یعنی ان سے تم نفع بھی حاصل کرتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے، مما اس چیز میں سے، خلقا جو پیدا کیا، ظلالاً سایہ، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں سے، اکنانً پناہ گاہیں، یعنی غار بنائے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ اور بنائی تمہارے لیے سرابیل، سرابیل کہتے ہیں لباس، تقیکم الحر جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، وسرابیل اور ایسے لباس، تقیکم باسکم جو بچاتا ہے تم کو تمہاری لڑائی سے، کذالک یتم اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون شاید کہ تم اس کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھرتے ہو، اگر وہ پھر جائیں یعنی وہ منہ موڑ دیں، روح گردانی کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بس بے شک آپ پر واضح پہنچانا ہے، يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر ان میں سے کافر ہیں، یعنی اس کا انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، اکثر ان میں سے ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر ایک جماعت سے، ہر ایک امت سے، شہیدن ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ پھر اس کو اجازت نہیں ملے گی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون اور نہ ہی وہ معافی منگوائے جائیں گے، یعنی نہ وہ معافی، یعنی ان کی معافی قبول ہوگی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، ولا يخفف عنهم بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، ينظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا تو کہیں گے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین اے ہمارے رب یہ ہیں وہ شرکاء ہمارے، وہ کننا ندعو من دونک جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ پس ڈال دیں گے ان کی طرف بات کو، یعنی ان کے ذمہ کار دیں گے، سارے اپنے گناہ بھی ان کے ذمہ کار دیں گے، اپنا شرک ان کے ذمہ ڈال رہے ہوں گے، انکم لکاذبون کہ بے شک تم نے البتہ جھوٹ بولا ہے، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ اور ڈالیں گے اللہ کی طرف، یومئذ اس دن، السلام اطاعت کو، اللہ کی اطاعت کرنی شروع کر دیں گے اس دن اور کہیں گے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے وہ چیز جس کو وہ گڑھتے تھے۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکتے ہیں، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، زدناہم ہم زیادہ کریں گے ان کو، عذاباً عذاب کے اعتبار سے، فوق العذاب عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون بسبب اس کے کہ جو وہ فساد کرتے ہیں، ویوم نبعث اور جس دن ہم اٹھائیں گے، من کل امت ہر ایک امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم انہی کے خلاف، انہی پر وہ گواہی دے گا، من انفسہم انہی میں سے، وہ گواہی جو گواہ ہوگا وہ بھی انہی میں سے ہوگا اور گواہی بھی ان کے خلاف دے گا، وجئنا بک اور ہم آپ کو بھی لائیں گے، شہیدن بطور گواہ کے، علی ہؤلاء ان پر، ونزلنا یعنی ان لوگوں کے خلاف آپ گواہی دیں گے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نازل کی ہم نے آپ پر الکتابہ کتاب کو،
तिबयानन, इसमें वजाहत है, लिकुल्लि शैइन, हर चीज की, व हुदन, और हदायत है, व रहमतन, और रहमत है, व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और खुशखबरी है फर्मा बरदार लोगों के लिए। इन्नल्लाह यअमुरु। अच्छा, कुरान के अंदर ये जो जिक्र किया जाता है कि इसके अंदर बयान है हर चीज का, तिबयान लिकुल्लि शैइन, हर एक चीज की वजाहत है। हर एक चीज से मुराद ये कि अक्सर जो उसूल जो हैं वो कुरान करीम के अंदर जिक्र किए गए हैं। तो यानी हर चीज का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया जहान के जो भी अस्मा हैं, दुनिया जहान के हर चीज जो है वो कुरान के अंदर लिखी हुई है, और अगर हमें नजर नहीं आए तो हम कहें कि ये नाउज़ुबिल्लाह ये झूठ है कि कुरान के अंदर हर चीज की वजाहत नहीं है। ऐसे नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उसूल की किताब बनाया है। कुरान करीम जो है वो एक उसूल की किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हर चीज को इस तरह नहीं डाल दिया, बल्कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल और जवाबित रखे हैं कि वो उसूल और जवाबित जो हैं वो हर चीज पर मुंतबिक होते हैं, हर चीज पर वो इस तरह इन उसूल के मुताबिक हर चीज देखी जाएगी। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर चीजों को कुरान के अंदर जिक्र फरमाया, इस वजह से कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हर चीज की वजाहत जिक्र की है। तो ये इसका मतलब है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, यअमुरु बिल अदली, वो हुक्म देता है बिल अदली, इंसाफ का, वल इहसानी, और एहसान का, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों को देना, व यन्हा अनिल फहशाई, और मना करता है बेहयाई से, वल मुनकरी, और बुरी बात से, वल बगी, और बगावत से। यअइज़ुकुम, वो अल्लाह नसीहत करता है तुमको, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत पकड़ लो। व औफू बिअहदिल्लाहि, और पूरा करो अल्लाह के वादे को, इज़ा आहदतुम, जब तुम वादा कर लो, वला तनकुसुल ऐमाना, और ना तुम तोड़ो कसमों को, बाद तौकीदिहा, उनको पुख्ता करने के बाद, वक़द जअलतुम, तहकीक तुमने किया है, वक़द जअलतुमुल्लाह, और तहकीक तुमने बनाया अल्लाह को, अलैकुम, अपने ऊपर, कफीला, यानी कफील बनाया है। और कफील बनाने का मतलब यह है कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला को अपने ऊपर एक जिम्मेदार मुकर्रर किया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, यालमु, जानता है, मा तफअलून, जो तुम करते हो, वला तकूनु, और ना हो जाओ, कल्लती, मिसल उसके, नक़ज़त ग़ज़लहा, कि जिसने, मिसल उस औरत के नक़ज़त ग़ज़लहा, कि जिसने उधेड़ दिया अपने सूत को, मिन बाद क़ुव्वतिन, बाद उसके मजबूत काटने के, यानी उसको मजबूत अच्छी तरह बनाया, फिर उसको उधेड़ दिया, फिर उसको खराब कर दिया। मिन बाद क़ुव्वतिन, बाद उसके मजबूत काट लिया उसको, अनकासा, तो उसको क्या कर दिया, तार तार कर दिया, रेजा रेजा कर दिया। तत्तखिज़ूना, कि तुम बनाते हो, अयमानकुम, अपनी कसमों को, दखलन, फसाद का जरिया, बैनकुम, आपस में, अन तकूना उम्मतुन, ये कि तुम हो, या अन तकूना उम्मतुन, ये कि हो एक उम्मत, या अरबा मिन उम्मा, कि वो ज्यादा बड़ी हुई हो दूसरी कौम से। इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाता है इसके साथ, वला युबय्यिनन्ना लकुम, और अलबत्ता जरूर बजरूर अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए, अलबत्ता जरूर बजरूर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए खोल देंगे क़यामत के दिन, मा, वो चीज, कुन्तुम फीही तख्तलिफून, जिसके अंदर तुम इख्तिलाफ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बयान कर देंगे उस चीज को जिसके अंदर तुम इख्तिलाफ करते थे। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहे, लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन, अलबत्ता बना दे तुमको एक ही उम्मत, वलाकिन युज़िल्लु मन यशाउ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करता है जिसको चाहता है, व यहदी मन यशा, और हदायत देता है जिसको चाहता है। और हदायत उसी को मिलती है जिसके दिल के अंदर तड़प होती है, जिसके दिल के अंदर तलब होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हदायत नसीब फरमाते हैं। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तामलून, और तुमसे सवाल किया जाएगा, और अलबत्ता
تم سے سوال کیا جائے گا اما اس چیز کے بارے میں کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو دخلا فساد کا ذریعہ بینکم آپس میں فتزل قدم بعد ثبوتها پس پھسل جائے گا قدم بعد اس کے مضبوط ہونے کے بعد اس کے جمنے کے وتذوق السوء اور تم چکھو گے برا یعنی تکلیف تمہیں پہنچے گی تکلیف تم چکھو گے بما صددتم اس وجہ سے کہ تم نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وَلَكُمْ عذاب عظیم اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور تم نہ بیچو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت کے ساتھ انما عند اللہ بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر لکم وہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا اجرہم ان کا جو اجر ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زیادہ اچھا جو وہ عمل کرتے تھے یعنی جو وہ عمل کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی بہتر اس سے بھی اچھا بدلہ جو ہے ان کو عطا کریں گے من عمل صالحا من ذکر جس شخص نے عمل کیا نیک من ذکر او انثى وہ مرد ہے یا عورت ہے وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ پس ہم اس کو حیات عطا فرمائیں گے حیاتا طیبہ ایسی زندگی جو پاکیزہ ہے سکون والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس کے اندر سکون ہوگا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو اجرہم ان کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی اچھا جو وہ عمل کرتے تھے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ پڑھیں قرآن کریم کو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس آپ پناہ مانگے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے یعنی آپ کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ کی ضرورت ہے تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے تو جب بھی آدمی قرآن کریم شروع کرتا ہے تو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے تو یہ جب بھی تلاوت شروع کرے تو شروع کے اندر ہی یہ پڑھ لے جب آدمی تلاوت کر رہا ہے اور دوران تلاوت اس طرح رک گیا اور پھر گپ شپ کر رہا ہے اور دوبارہ شروع کرتا ہے تو صرف اعوذ باللہ ہی پڑھ لینا کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اعوذ باللہ پڑھ کے دوبارہ تلاوت شروع کر سکتا ہے جہاں سے اس نے جہاں پر وہ رکا تھا جہاں پر اس نے چھوڑی ہے تلاوت وہاں سے آگے وہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر سورت کا شروع ہے تو سورت کے شروع سے وہ درمیان میں اگر پڑھ رہا ہے اور درمیان میں سورت شروع ہو گئی تو پھر وہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہاں پر شروع کر دیا جائے گا اسی طرح یہ جو سورہ برات ہم نے سورۃ التوبہ جو ہے 10ویں پارے میں سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ سورت اگر شروع سے شروع کرتا ہے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ وہاں اعوذ باللہ پڑھ لے اور وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھے صرف اعوذ باللہ پڑھ کے اس سورت کو شروع کر دے اگر وہ درمیان میں آ گئی ہے یعنی پہلے سے وہ تلاوت کرتا آ رہا ہے اور درمیان میں سورہ توبہ شروع ہو گئی ہے تو پھر جو ہے وہ نہ اعوذ باللہ پڑھے اور نہ ہی بسم اللہ پڑھے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بغیر بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے وہ شروع کر دے تو یہ چند قواعد ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعض لوگ ہر چیز کے ساتھ ہی اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اذان دیتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ اعوذ باللہ یہ قرآن کریم جب آدمی پڑھتا ہے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب نماز آدمی شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے یعنی نیت کرتا ہے دل کے اندر نیت کرتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آگے سبحانک اللہم اس طرح شروع کر دینی چاہیے نماز
نہ یہ کہ اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ آگے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو آ رہی ہے تو وہ قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے تو وہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. انہ لیس لہ، بے شک نہیں ہے اس کے لیے، سلطان ان کوئی زور، علی الذین یعنی شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، علی الذین ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ بے شک شیطان کا جو زور ہے، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یتولونہ جس کو وہ سرپرست یعنی جو اس کو دوست بناتے ہیں، شیطان کو جو دوست بنا لیتے ہیں، شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ان پر اس کا زور چلتا ہے. والذین اور ان لوگوں پر، ہم بھی مشرکون جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، واللہ اعلم اللہ جانتا ہے، بما اس چیز کو، ينزل جو اللہ نازل کرتا ہے، قالوا کہتے ہیں، انما انت مفتر بے شک تو ایسے گھڑنے والا ہے. یعنی کبھی ایک آیت لاتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، تو کبھی پھر دوسری آیت لے آتا ہے، تو یہ تو اپنی طرف سے بنا کر لا رہا ہے، بے شک تو گھڑنے والا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ بعض آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیات اتار لیتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آیات برقرار رہتی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہوتا ہے، اور بعض اوقات آیات منسوخ ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم برقرار رہتا ہے. تو اس طرح کی آیات ہیں اور یہ مستقل ایک بحث ہے. قل کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس اتارا اس کو روح القدس نے، یعنی روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، لیثبت الذین تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشری للمسلمین اور خوشخبری ہے فرما بردار لوگوں کے لیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم یقولون بے شک جو وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر بے شک سکھایا ہے اس کو، بشر انسان نے، یعنی بے شک جو وہ کہتے ہیں تو ان کو کوئی ایک آدمی سکھاتا ہے، لسان الذی زبان ان لوگوں کی، یلحدون الیہ اعجمی کہ وہ نسبت کرتے ہیں، جو یلحدون غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، اعجمی وہ غیر فصیح ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور یہ جو زبان ہے، یہ زبان کا مطلب یعنی جو بولی ہوتی ہے، جو اس کو زبان، یہ جو زبان جو منہ کے اندر ہے یہ زبان مراد نہیں ہے، تو بلکہ لسان جو ہے وہ جو جس کو لینگویج کہا جاتا ہے، جس کو بولی کہا جاتا ہے، تو جس طرح اردو زبان ہے، تو اب اس زبان سے مراد یہ زبان نہیں ہوتی جو عضو ہے انسان کا منہ کے اندر، بلکہ زبان جو بولی جاتی ہے اس کو زبان، تو اس کو عربی میں لسان کہا جاتا ہے. اور جو زبان ہے جو یہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اور یہ جو زبان ہے عربی مبین واضح ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. انما یفتری الکذب الذین بے شک گھڑ لیا جھوٹ ان لوگوں نے، لا یؤمنون بآیات اللہ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ اور یہی لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ اور جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ بعد اس کی ایمان لانے کے، الا مگر من اکرہ جس شخص کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا دل
ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. ولیکن من شرح، لیکن وہ آدمی جس کا شرح بالکفر صدرن، کہ جس کو جو یعنی مطمئن ہو جائے کفر کے ساتھ، جس کو شرح صدر ہو جائے کفر کے ساتھ. جس نے کھول دیا اپنے آپ کو، جس نے کھول دیا بالکفر، کفر کے ساتھ صدرن سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، بس ان پر غضب ہے اللہ کی جانب سے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ بانہم استحب الحیات الدنیا، کہ انہوں نے پسند کیا یا ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، طبع اللہ، اللہ نے مور لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت کرتے ہیں. لا جرم، یقینی طور پر، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے ان کو فتنے کے اندر ڈالا گیا، آزمائش کے اندر ڈالا گیا. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا. ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب بعد اس کے، لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر ایک آدمی، تجادل، وہ جھگڑا کرے گا، عن نفسها، اپنے بارے میں، یعنی اس کو اپنی فکر ہوگی، اپنے بارے میں وہ جھگڑا کرے گا. وتوفى كل نفس ما عملت، تو ہر ایک آدمی کو پورا پورا عطا کیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وهم لا يظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ، جو بڑی امن والی تھی، مطمئنۃ، مطمئن تھی، یاتیھا رزقھا، آتا تھا اس کا رزق، رغدن، سیر ہو کر، بڑی فراخ دلی سے اس کا رزق آتا تھا، من کل مکان، ہر جگہ سے. فکفرت، پس اس نے، اس بستی والوں نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، فاذاقها اللہ، پس اللہ تبارک و تعالی نے چکھایا اس بستی کو، یعنی اہل بستی کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس، بما كانوا يصنعون، بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو اس ناشکری کی یہ سزا دی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، آ گئے ان کے پاس ان کے رسول، فَكَذَّبُوهُ، پس اس رسول کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، نا انصافی کرنے والے تھے. فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس چیز میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ. واشکروا نعمت اللہ، اللہ کے نعمت کی شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمت کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خاص تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اوہلا بلند کیا جائے، لغیر اللہ، یا اوہلا، میں نے بتایا کہ اوہلا یہ تحلیل سے ہے، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، کہ جس پر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، بھی، اس پر، تو وہ بھی حرام ہے. یعنی اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ یہی کریں گے کہ جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، پس جو شخص مجبور ہو
غیر باغ نہ بغاوت کرنے والا ہو ولا عاد اور نہ زیادتی کرنے والا ہو فإن اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ولا تقولوا اور مت تم کہو لما اس چیز کے لیے تصف السنتکم جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں الکذب جھوٹ ھذا حلال و ھذا حرام کیا کہتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ وہ گاڑ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گاڑ لیں لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے متاع قلیل یہ نفع اٹھانا ہے تھوڑا سا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے حرمنا حرام کر دیے ما قصصنا علیک جو ہم نے بیان کیا آپ پر من قبل اس سے پہلے وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے ثم ان ربک پھر بے شک تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے عامل السوء جنہوں نے برے عمل کیا بجہالت نادانی میں ثم تابوا پھر وہ توبہ انہوں نے کی من بعد ذالک بعد اس کے واصلحوا اور وہ اصلاح کر لی اپنی درستگی کر لی اعمال کو ٹھیک کر لیا ان ربک بے شک تیرا رب من بعد یا اس کے بعد لغفور البتہ بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے ان ابراہیم کانت بے شک ابراہیم علیہ السلام کانت تھے کان امتن تھے امتن ایک جماعت تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک وہ خود یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت تھے قانتا للہ وہ فرما برداری کرنے والے تھے اللہ کی حنیفہ یکسو ہو کر ولم یکو من المشرکین وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے شاکرا لانعمی شکر کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اجتباہ و ہداہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا و ہداہ اور اللہ نے ان کی رہنمائی کی الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف وآتیناہ اور ہم نے دی ان کو فی الدنیا دنیا کے اندر حسنتاً بھلائی وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین بے شک وہ آخرت کے اندر البتہ نیکوں میں سے ہوں گے ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف ان اتبع ملت ابراہیم یہ کہ آپ بھی پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حنیفہ یکسو ہو کر وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا بے شک بنا دیا گیا ہفتے والا دن ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہفتے والا دن ان لوگوں پر اختلفوا فی جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا وان ربک یہ وہی جو یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن جو تھا وہ عبادت کے لیے خاص تھا وہ مکمل واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ البتہ جانتا ہے بَيْنَهُمْ ان کے درمیان لَيَحْكُمُ البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما کانوا فی یختلفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ادعو الی سبیل ربک آپ بلائیے اپنے رب کے رستے کی طرف بالحکمت حکمت کے ساتھ بلائیے والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کر کے بلائیے وجادلہم باللتی اور آپ ان سے وجادلہم اور آپ ان سے مباحثہ کیجئے باللتی ہی احسن اس طریقے سے جو اچھا ہو ان ربک بے شک آپ کا رب وہ عالم وہ خوب جانتا ہے بمن اس آدمی کو ضل عن سبیلی جو گمراہ ہو گیا اس کے اپنے رستے سے وہو عالم جو گمراہ ہو گیا اللہ کے رستے سے وہو عالم بالمہتدین اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ کو جانتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ پس اگر تم سزا دو فعاقبوا پس سزا دو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بھی اتنی ہی جتنی تمہیں سزا دی گئی یعنی جتنے تمہیں
تکلیف پہنچی ہے تو اتنی ہی تم سزا دے سکتے ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرتے ہو تو البتہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی اگر کسی نے کوئی زخم لگایا تو اس کے مقابلے میں اتنا ہی زخم لگانا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگانا، اس پر زیادتی نہیں کی جا سکتی. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ، اور کتنا ہی اچھا ہے آپ کا صبر کرنا. وما صبر کا، بس آپ صبر کیجئے. وما صبر کا، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا الا باللہ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی آپ کا صبر کرنا ہے. ولا تحزن علیہم، اور آپ ان کا غم نہ کیجئے. ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہو جائیں آپ تنگی میں سے، مما، اس چیز میں سے، یمکرون، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، وہ جو چالیں چلتے ہیں، تو آپ اس سے دل چھوٹا نہ کیجئے، دل کو تنگ نہ کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی جو احسان کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے. الحمدللہ ہمارے 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل سے 15واں پارہ جو اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.